میں بہت شکر گزار ہوں تنظیم کا مجھے بلایا، اور اس بار پہ بھی بہت شکر گزار ہوں کہ کلائمیٹ جیسے اہم موضوع کے اوپر ہم آج تھوڑی گفتگو کریں۔ تو مجھ سے کسی نے چلتے میں ایک دن پوچھا کہ آپ بتائیے یہ کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ تو میرے ذہن میں وہ ایک چھوٹے بچے کی تصویر آ گئی جو کچھ دن پہلے کسی جریدے میں چھپی تھی، جس میں ایک بچہ تھا، میرا خیال ہے شاید واشوق میں بلوچستان کے پاس کہیں، وہ بہت وائرل ہوئی تصویر، اور وہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پھٹی ہوئی کتاب تھی، اس کا گھر بہہ چکا تھا، اور وہ ویران آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور اب میں کہاں جاؤں۔ یہ کوئی اکیلی داستان نہیں ہے، اسی طرح ایک خاندان ہے جس کے پاس ایک دو بکریاں اور ایک بھینس تھی، اور یہ تمام جو انہوں نے اپنی، جس کو آپ جائیداد کہتے ہیں، ایک بکری یا دو بکریاں، ایک بھینس، ایک پوری نسل نکال کے اپنے آپ کو غربت سے باہر نکالنے کا طریقہ کار بنایا تھا۔ سیلاب آیا، جانور بہہ گئے، اور اب کوئی ذریعہ آمدن اس خاندان کے پاس نہیں۔ تو وہ جو پوری ایک نسل نکال کے وہ بڑی مشکل سے غربت کی لکیر سے اوپر آئے تھے، وہ لکیر بھی ساتھ ہی بہہ گئی اور وہ غربت میں دوبارہ ڈوب گئے۔ اس کے علاوہ ابھی جب آخری سیلاب آیا تو وزیر اعظم نے مجھے حکم دیا کہ چناب کے کنارے جتنے گاؤں ہیں وہاں پر جاؤ، تو وہاں پہ اگر آپ گئے ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 7-10 فٹ پانی کے نیچے فصلیں جو تھی وہ دب چکی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ کسی کے پاس انشورنس نہیں تھی، کسی کے پاس سیڈ کے پیسے نہیں تھے، کسی کے پاس فرٹیلائزر کے پیسے نہیں تھے۔ جو تباہی آئی وہ تو آ کے چلی گئی، مگر یہ کہ اس تباہی کے بعد زندگی کہاں سے شروع کرنی ہے، کیسے شروع کرنی ہے، اس کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا۔ یہ ہیں وہ کہانیاں جو اصل میں کلائمیٹ چینج، جیولوجی کے علاوہ، جغرافیے کے علاوہ، ہائیڈرولوجی کے علاوہ، یہ وہ انسانی شکل ہے اس تباہی کی جو آپ کو ہر جگہ نظر آتی۔ پچھلے 4 سیلاب میں کچھ نہیں تو 5,500-6 ہزار لوگ مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ 6,000، کون سی جنگ میں 6,000 لوگ شہید ہوئے ہیں؟ وہ کون سی دہشت گردی ہے جس میں 6,000 لوگ شہید ہوئے ہیں یا مرے ہیں؟ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو موسمیاتی دہشت گردی ہے، یہ شاید دوسری دہشت گردی سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچا رہی۔ دوسری کو بھی رکنا ہے، اس پہ تو خیر یہ آج کل کے ماحول میں تو کیا ہی بات کریں، جو پرسوں افسوسناک واقعہ ہوا ہے، دل روتا ہے اس پہ، اور تمام ملک جو ہے وہ سوگوار ہے، اور ان تمام لوگ جن کے پیارے اللہ کے پاس پہنچ گئے، ان کے لیے سب دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ان کو صبر دے۔ لیکن 19,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈسیبل ہو چکے ہیں پچھلے چند سیلابوں میں، 19,000۔ تو آپ ذرا ڈسیبلٹی ایڈجسٹڈ لائف ایئرز وغیرہ تو سوفسٹیکیٹڈ چیزیں ہیں، آپ صرف یہ سوچ لیں کہ 6,000 مر چکے ہیں، 19,000 انجرڈ ہو چکے ہیں۔ 4 کروڑ لوگ یہ 4 سیلابوں میں ڈسپلیس ہوئے ہیں، 4 کروڑ لوگ۔ ان میں سے 50% لوگ جو ہیں وہ اسکول گوئنگ ایج کے ہیں، یعنی بچے ہیں، آپ اپنی ڈیموگرافی دیکھ لیجئے۔ تو 4 کروڑ کا مطلب ہے کہ 2 کروڑ لوگ، 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا سکے ان سیلابوں کے بعد، اس ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے۔ تو 2 کروڑ کو یا 20 ملین کو آپ 90 سے ضرب دے لیں تو یہ 1.8 بلین اسکول ڈیز بنتے ہیں جو ضائع ہو گئے۔ 1.8 بلین اسکول ڈیز پچھلے 4 سیلابوں کی نظر ہو چکے ہیں، اور یہ تو میں نے آپ کو 90 دن گن دیا، اصل میں تو 4-4 6-6 مہینے تک لوگ آباد نہیں ہو پاتے، اور واپس آتے ہیں تو اسکول ہی نہیں نامراد رہا ہوتا۔ تو جب اسکول ہی نہیں ہے تو جانا کہاں ہے اور پڑھنا کیا ہے؟ اور ایک جو سیلاب آیا ہمارا پچھلے سے پچھلا، اس کے جو نقصانات تھے وہ تقریباً 9.8% ہماری جی ڈی پی کا حصہ تھے، یعنی اتنی ہی کنسٹرکشن کرنے کے لیے جو ہمیں پیسے چاہیے تھے وہ 9.8%، یعنی 10% ہماری جی ڈی پی ہے۔ ہماری جی ڈی پی 2-3-4% پہ بڑھتی ہے، اور ایک سیلاب میں 9.8% اڑ جاتی ہے۔ اب آپ اس کو کسی بھی زاویے سے دیکھ لیں، اس بچے کی وہ وحشت زدہ آنکھوں پہ دیکھ لیں، یا اس باپ کی لاچاری دیکھیں جس کے سامنے بچہ پھٹی کتاب لے کے کھڑا ہے کہ میں کہاں جاؤں، آج مکان کہاں ہے، یا وہ لوگ جو نسل در نسل غربت سے نکلے اور ابھی نکلے ہی نہیں تھے تو وہ ایک بھینس اور 2 بکریاں کھو دیں، یا وہ 80% لوگ جو 5 ایکڑ پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں جو ڈوب گئی، نہ سیڈ رہا، نہ بیج رہا، نہ فرٹیلائزر رہا، نہ کو پیسے رہے خریدنے کے، تو یہ لوگ کہاں جائیں؟ یہ ہے وہ دہشت گردی جس کا ذکر میں آپ کے پاس کرنے آیا ہوں۔
موسمیاتی دہشت گردی، اور اس سے کم یہ ہے نہیں. میں نے آپ کو یہ نمبرز دیے ہیں، ان میں 19-20 کا سے زیادہ کا فرق نہیں ہے. آپ خود چیک کر لیں، ابھی بیٹھے یہاں پہ اپنا فون کھولیں اور یہ چیک کر لیں جو ساری باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ جس چیز کو آپ سیلاب کہتے ہیں، یہ نامراد ہے کیا؟ بہت آسان ہے بھائی. ٹیمپریچر بڑھتا ہے، برفیں پگھل جاتی ہیں، برفیں پگھلتی ہیں، وہ نیچے آتی ہیں اور اس رفتار سے آتی ہیں جس کے لیے آپ تیار نہیں. نہ آپ کے ریورائن سسٹم تیار ہیں، نہ آپ کے براجز تیار ہیں. تو جو راستے میں آتا ہے اسے بہا کر لے جاتے ہیں. تو ٹیمپریچر کیوں بڑھ رہا ہے؟ ٹیمپریچر اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہم کاربن ایمٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو 2 حیرت انگیز باتیں بتانا چاہوں گا. اور میڈم آپ سے یہ زیادہ تعلق رکھتی ہیں کیونکہ آپ گورننس کے اوپر اور پالیٹکس پہ کام کرتی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بنارسی ٹھگ، ایک بڑا گلوبل بنارسی ٹھگی چل رہی ہے، وہ ہے کیا؟ 2 ممالک ہمارے بارڈر پہ بیٹھے ہیں جو دنیا کا 40% کاربن ایمٹ کرتے ہیں. ہم 0.7%، 0.6%، ڈپینڈ کرتا ہے کس سال میں کیا کرتے ہیں. کبھی آدھا فیصد کرتے ہیں، ہمیشہ 1% سے کم کرتے ہیں. ہمارے ہمسائے میں جو گلیشیئر ہیں، ان گلیشیئرز کے پہلو میں 2 ممالک ہیں جو 40% دنیا کا کاربن، پوری دنیا کا کاربن ایمٹ کر رہے ہیں. دنیا کے 10 ممالک جو ہیں وہ 70 سے 75% دنیا کا کاربن ایمٹ کر رہے ہیں. صرف 10 ملک، کل ملا کے 190 کتنے ہیں جی آج کل؟ ملک بھی تو بدلتے رہتے ہیں. جتنے بھی ہیں 190-95 ممالک میں صرف 10 ملک ایسے ہیں جو دنیا کا 70-75% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، جن میں سے 2 ایسے ہیں جو ہمارے گلیشیئرز کے پہلو میں بیٹھے 40% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک بچہ جو ہے اپنی ویران آنکھوں سے اپنے باپ کی شکل دیکھ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں. نہ باپ نے کچھ کیا، نہ بچے نے کچھ کیا، مگر ہیں کوئی ترقی کی ایسی روش ہے، ترقی کی ایسی روش ہے، یہ ترقی کی ایسی ہوس ہے ان 10 ممالک کو کہ وہ اپنا دھندا چلے جاتے ہیں، متاثر کوئی بھی ہو. اب یہ تو آپ پریشان ہوئے ہوں گے ابھی اس بات پہ، میں تو بہت ہوا جب مجھے پتا چلا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بات جس پہ آپ حیران ہوں گے، پریشان نہیں، جسے میں یہ بنارسی ٹھگ کی دنیا کہتا ہوں. وہی 10 ملک جو 70 سے 75% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، وہی 10 ملک 85% دنیا کی گرین فائنینسنگ لے رہے ہیں. 85%، یعنی دنیا کے 180-85 ممالک ایک طرف، اور وہ 10 ملک جو پیک مین کی طرح کلائمیٹ کو کھا رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سیلاب آ رہے ہیں اور ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں. وہی ملک 85% دنیا کی گرین فائنینسنگ کھا رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم نے یہ گرین کاروبار نہ کیا تو ایسا ہے کہ ہم تمہاری جو ایکسپورٹس ہیں ان کو نہیں آنے دیں گے یورپ میں، نہیں آنے دیں گے یورپ میں. پیسے آپ خود ہی رکھ رہے ہیں، خود ہی آپ کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، خود ہی آپ کاربن کے بعد پیسے اس کے رکھ رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے، کن پیسوں سے وہ گرین سٹیمپنگ کریں جس کے بعد آپ اجازت دیں گے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کر سکیں. تو یہ جو بین الاقوامی سطح پہ ایک نئی انڈسٹریل پالیسی ہے، جو ابھی آپ نے بائی لیٹرل، ٹیٹرا لیٹرل کے زمرے میں دیکھ چکے ہیں آپ. یہ وہ جو لبادہ تھا وہ ایک طرح سے ایک پوشاک سی تھی، جال سازی کی پوشاک جو پہن رکھی تھی بین الاقوامی سطح پہ. ہم نے کبھی ہم اس کو رول بیسڈ کہتے تھے، کبھی اس کو ملٹی لیٹرلزم کہتے تھے. ہوتا تو وہی تھا جو طاقتور کرنا چاہتا ہے. تو طاقتور بے نقاب ہو کے آپ کے سامنے آ گیا، اور اسی بے نقابی میں یہ جو ہمارا سارا کلائمیٹ کا جو پالیٹکس تھی وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی، بالکل ننگی ہو کے آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ تھا وہ مقدمہ جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اب یہ دوغلاپن صرف یہاں تک محدود نہیں ہے بھائی، اور بھی ہم سے کیا کہتے ہیں. ابھی آپ تھوڑی دیر میں سنیں گے یہ الفاظ جب ہم یہاں بیٹھیں گے. ہمیں کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم ناول انسٹرومنٹس ایجاد کرتے ہیں کاربن فائنینسنگ کے لیے. وہ ناول کیا ہیں؟ ان میں سب سے زیادہ ناول جو ہے وہ ہے گرین سکوک اور گرین بانڈ. یہ گرین بانڈ کیا ہے؟ یہ ہے قرضہ.
گرین سکوک کیا ہے؟ یہ بھی ہے قرضہ. یعنی پاکستان میں کل ملا کے ہم 16 ٹریلین روپے اکٹھے کرتے ہیں ہر سال کم و بیش. اس میں سے 8.5 ٹریلین چلے جاتے ہیں صرف قرضہ اتارنے پہ. 8.5 16 میں سے باقی 8.5 چلے جاتے ہیں صوبوں کو. تو جب ملک شروع کرتا ہے تو 1 ٹریلین ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے. تو ہمارے مہربان کہتے ہیں آپ قرضہ اور کیوں نہیں لے لیتے؟ کلائمیٹ کو آپ تباہ کریں، اس کا نتیجہ ہم بھگتیں، اور جب ہم آپ سے کہیں کہ ہم کیا کریں تو آپ کہتے ہیں کہ قرضہ اور لے لو. قرضہ کیا لے لیں؟ 16 ٹریلین میں سے 10 ٹریلین قرضے میں چلا جائے یا 12 چلا جائے، وہ کیا حد ہے جس کے بعد ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی قرضہ اس کا سلوشن نہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرضہ اس کا سلوشن نہیں. ایک تو یہ ہو گئی. دوسرا کیا کہتے ہیں؟ وہ اس سے بھی زیادہ حسین نام ہے اس کا، وہ ہے ری پرپزڈ لونز. یہ ری پرپزڈ لونز پتہ کیا ہیں؟ یعنی وہ قرضہ جو ہم نے دیگر ملٹی لیٹرل سے ہم لے چکے ہیں تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے اور انفنٹ مورٹیلٹی کے لیے، وہ کہتے ہیں تباہی آئی ہے تو وہ پیسے جو ہیں ہم ری مارک کر دیتے ہیں اس کو ڈسٹرکشن کو کے لیے، دوبارہ ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے. تو ہم کہتے ہیں تو وہ تعلیم اور صحت، تو وہ ہماری طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے نہ جانے ہم نے کیا چھمبے کی بات کر دی. یعنی اس وقت تقریباً 70% 69% بچے اسکولوں سے باہر ہیں بلوچستان میں. ایک اور صوبے 47 ہیں. انفنٹ مورٹیلٹی آپ دیکھ لیں، آپ میٹرنل مورٹیلٹی دیکھ لیں، آپ یہ 5 ایئر ڈراپ آؤٹ ریٹس دیکھ لیں، آپ 5 ایئر مورٹیلٹی دیکھ لیں، آپ موربیڈیٹی دیکھ لیں، آپ کا جو جی چاہے وہ ویریبل آپ اٹھا کے دیکھ لیں. کہ دنیا میں 190 ملک جو ہیں وہ HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھتے ہیں، ہم اس میں 164 یا 65 ہیں. کیا ہے برا نمبر بھائی؟ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ وہ جو تعلیم کے پیسے ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی 165 تک تو ہم پہنچ چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایسا کریں وہاں سے پیسہ نکالیں اور فلڈ کی کنسٹرکشن کر لیں. اور یہی حال SDG کا ہے. کوئی 165 ملک 67 ملک جو ہیں وہ دیکھتے ہیں SDG کو، ہم اس میں 140. تو بہرحال ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے، جی تو میرا تھا کہ آج یہ تمام وکلا یہاں پر آئے ہیں تو جی کھول کے بات کروں. میں بیٹھ جاؤں گا تو آپ مشکل سوال پوچھ لیجیے گا تاکہ میں آسان جواب آپ کو دے دوں، کیونکہ جواب تو مجھے سمجھ آ گئے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ شارٹ ٹرم میں یہ جو ابھی فلڈز آئے ہیں، یہ پچھلے جن کا میں ذکر کر رہا تھا، اس میں ہماری اسٹریٹجی 3 pronged ہے. 300 دن کے اندر تو وٹ ایور از بروکن وی آر فکسنگ اٹ. یعنی جتنے ہمارے براج سسٹم کو نقصان پہنچا، ہماری ریور ٹریننگ سسٹمز کو نقصان پہنچا، ہماری امبینکمنٹس کو نقصان پہنچا، ان کو ہم 300 دن کے اندر سب کو ٹھیک کریں گے تاکہ دوبارہ سے اگر سیلاب آئے تو بچت ہو سکے، قدرے بچت ہو سکے. 1 سے 3 سال کے اندر جو چیزیں ہمارے پاس آلریڈی ہیں انہیں بڑھائیں گے، انہیں ایکسپینڈ کریں گے. مثلا آپ نے دیکھا کراچی میں چاہے کلاؤڈ بسٹ ہوا یا ہیوی مانسون ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے تو اتنے انچ کے پائپ ہیں ڈرینیج کے، پرانے زمانے میں بنے تھے، اس بارش کے لیے تو بنے ہی نہیں تھے. تو 1 سے 3 سال میں وہ ڈرینیج سسٹم ایکسپینڈ ہو سکتے ہیں. تو جو ٹوٹ گیا ہے اسے جوڑ دیں گے، جو بن رہا ہے ہمارے پاس اسے ایکسپینڈ کریں گے، اور اس کی تفصیلات میرے پاس ہیں. آپ جس مرضی زاویے سے اس کو دیکھنا چاہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہروں میں کیا کر رہے ہیں، اور جو ہمارے فلیش فلڈز آتے ہیں جنہیں ہم ٹورینشل رین کے نتیجے میں کہتے ہیں، ان میں کیا کر رہے ہیں، گلوف میں کیا کر رہے ہیں، جو آفت آسمان پہ بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے پاس لیکس ہیں جن کے اندر پورا سمندر بند ہے، جب پورا کا پورا اکٹھا نیچے آتا ہے تو ان کے لیے کیا کریں گے میں آپ کو بتا دوں گا. اور لانگ ٹرم میں جو ہمارے ڈیمز ہیں، جو ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کے ہم پانی کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اور اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے ریور سسٹمز کے اندر جو انگریس ہوئی ہے اللیگل، جس کا میں بہت مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، اس انگریس کو نہیں روکیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جس طرح میں نے کہا یہ عجیب و غریب قسم کی جو ترقی کی ہوس ہے یا دوڑ ہے یا نہ جانے کیا ہے، اور بالخصوص بہت امیر لوگوں کو بہت زیادہ ہے، اس کے راستے میں ریاست ضرور کھڑی ہوگی. آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ایسی چیزیں جن میں پبلک ریٹ آف ریٹرنز بہت زیادہ ہیں مگر پرائیویٹ ریٹ آف ریٹرنز نہیں، جیسے یہ ڈیم بنانا، بند بنانا، اس طرح کی چیزیں. ان میں تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، تفصیل میں آپ کو بتا دوں گا. دوسرا ہے وہ جس میں پرائیویٹ ریٹ آف ریٹرنز آر ہائی. پاکستان سے زیادہ ٹیکسنگ انوائرمنٹ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے اس وقت. ہمارے بچے بچیاں جو بہترین یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں، نسٹ سے اور لم سے اور خدا جانے کہاں، ییل پرنسٹن سے،
جو بچے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کو نئے طریقہ کار معلوم ہیں, انہیں کلائمیٹ سائنس کا بھی پتہ ہے, ٹیکنالوجی کا بھی پتہ ہے, کریٹو بزنس ماڈلز کا بھی پتہ ہے. تو ہم ان کے لیے وہ جو آپ کا کیا ہوتا ہے, وہ آپ اس کو کہتے ہیں وہ شارک ٹینکس, وہ کمپٹیشن نہیں, تھنک ٹینک وہ آپ کے لیے چھوڑا ہم نے, ہم تو شارک ٹینک کریں گے, ہم اس کو گرین فیلڈ کہہ رہے ہیں. یعنی بچے بچیاں آئیڈیاز لے کر آئیں گے اور ہم ان کے لیے کیپٹل ریز کریں گے. تو اس وقت وزارت آنے والے اگلے سال میں اگر صرف ایک کام کرے گی تو وہ یہ ہے کہ جس بچے بچی کے ذہن میں کوئی نیا خاکہ ہے, کوئی نیا بزنس ماڈل ہے, کوئی نیا آئیڈیا ہے, تو ہم ان کے لیے کیپٹل ریز کریں گے. 2 فرمز کے لیے ایک کمپٹیشن کے ذریعے ہم کر چکے ہیں, ان کو سیویے بھی لے جا چکے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ہم سارے اکٹھے گئے تھے اور وہ کیپٹل ریزنگ کر رہے ہیں اس وقت. ہم ہر بچے بچی کے لیے جو کالج سے نکل رہا ہے یہ کمپٹیشن کریں گے, اور یہ ہمارا کام ہے, ہماری نوکری ہے کہ ہم ان کے لیے کیپٹل ریز کریں, تاکہ وہ یہ جو ریگز ٹو ریچز کی کہانیاں آپ کو یورپ اور امریکہ میں نظر آتی ہیں, اتنی ٹیکسنگ انوائرمنٹ میں بھائی جو سلوشن بنائے گا وہ تو پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو سکتا ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ میں جب نیا سیاست میں آیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ اے جی این قاضی صاحب تھے, بہت بڑے آدمی تھے, ڈاکٹر محبوب الحق تو ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی ہے, سارے ہمارے بڑے, ہم ان کے احسان مند ہیں, انہوں نے ملک کی تقدیر بدلی. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ اگر یہ سب صحیح ہے تو ایک بچہ 1 گلاس پانی کیوں نہیں پی سکتا نلکے سے. تو یہ سوال ول کا ہے, یہ سوال امیجنیشن کا ہے, یا یہ سوال رائٹس کا ہے. یہ ہے وہ تکرار جو ہم نے کرنی ہے, جس کے بعد انشاءاللہ فیصلہ یہ نکلے گا کہ یہ مسئلہ رائٹس کا ہے. بہت شکریہ جی.